بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اسپیشلی یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہو گئے یا اللہ سے دوستی لگا لی یا اللہ کے قریب والے لوگوں میں شامل ہو گئے تو پھر ہم تو دنیا سے گئے، ہم تو دنیا میں اٹھنے بیٹھنے سے گئے، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے، ہم پر تو مولوی کا لیبل لگ جائے گا، ہمیں تو یہ کہہ دیا جائے گا، وہ کہہ دیا جائے گا۔ اس میں اب میرا جو ہے نا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ کرنا ایک کام ہوتا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں جن سے تو خوش ہو۔ تو سمپل کانسیپٹ از دیٹ کہ آپ دنیا میں زندگی میں اپنی روز مرہ کی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کافی کام کرتے ہو، کام کرتے رہتے ہو، آپ کوئی نہ کوئی کام تو انسان کرتا ہی رہتا ہے۔ تو کانسیپٹ یہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اے اللہ میں اچھے کام کروں جن سے تو خوش، آپ نے جو کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اب یہ میں پانی پینے لگا ہوں، اب میں نے اٹھ کے کوئی معاملہ ہے میرا آپ کے اور میرے درمیان، میں بولوں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں اٹھوں، میں بیٹھوں، یہ سب کچھ میں کروں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو میرا ریلیشن ہے، میری اگر میرے دوست کے ساتھ میرا کوئی ریلیشن ہے، میرا کوئی بزنس ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی کوئی کام ہے نا، اس کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ دماغ میں یہ سوچ لیں کہ اس کام میں میں کچھ ایسا نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ چیز۔ اور دوسرا، اور آٹومیٹکلی جب آپ کوئی ایسا کام ایسا سوچیں گے اور کوئی ایسا کام آپ نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو، تو اپوزٹ وے میں اللہ خوش ہوگا کیونکہ آپ اچھا کام کریں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر کام کرنے سے پہلے کہ اس کام سے اللہ راضی ہو، اللہ اس سے خوش ہوگا، یہ فیئر ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس میں کچھ اللہ کے خلاف نہیں ہے، ہر کام میں یہ چیز کر لو، اور تو کچھ نہیں ہے، اور تو کوئی لیبل نہیں لگتا۔ اور پرسنل ایکسپیرینس کی بات رہی تو I have an iPhone، میرے پاس ایپل واچ ہے، میرے پاس سسٹم ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، میں بھی برگر کھاتا ہوں، میں بھی پیزا کھاتا ہوں، میں بھی لوگوں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، اچھے اسکول میں پڑھتا ہوں، اے لیولز کر رہا ہوں، ٹاپ سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، فن ہوتا ہے، انجوائے ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام، اس کام میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہمارے کالج کی فیئر ویل پارٹی جو ہے وہ کل ہے، پرسوں ہے، تو اب مجھے جو سارے فیلوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں آپ، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر کافی کچھ ایسا ہوگا جو کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، غلط چیزیں ہوں گی، میوزک، ڈانس اور یہ سب کچھ۔ تو میں سوچ رہا ہوں میں جاؤں یا نہ جاؤں، پھر میں نے سوچا نہیں جانا چاہیے، ان کا افیکٹ میرے پر بھی ہوگا، یا جاؤں صرف ان سے مل کے باہر سے ہی آ جاؤں، یا مطلب ایسی۔ تو ہر چیز میں آپ جو ہے، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، سچی ابھی لوگ میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو بس اس ٹیبل پہ بیٹھا رہتا ہوں، یہ کتابیں جو ہے یہی میں پڑھتا رہتا ہوں گا، ٹھیک ہے، اور میرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میری ویڈیوز کوئی ایسی ویسی نہیں ہے آپ باہر کی ادھر ادھر کی کہ میں کوئی ہینگ آؤٹ پر ہوں، جیسے لوگ جو ہے وہ سٹوریز اور یہ سب کچھ پہلے میں کرتا تھا، لیکن انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی جو ہے نا لوگوں کے دماغ سے یہ کانسیپٹ نکالنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا حلال فن کے طور پہ، کوئی ولاگز چھوٹے چھوٹے، جسے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہو، ایوری تھنگ از حلال، حرام کچھ چیزیں ہیں حرام۔ تو اس لیے جو ہے بس اپنے زندگی میں ایک فریکوینسی سیٹ کرو کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کام میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ اس کام میں ایسی چیز کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ تو پھر یہ دعا کا جو ہے مقصد پورا ہوا، ان اعمل صالحا ترضاہ۔ سر ہماری یوتھ کا جو پرابلم ہوتا ہے نا سب سے بڑا، وہ تھی گیدرنگ، کہ مینس لڑکا یا لڑکی ہے، آپ کو گیدرنگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے آپ کو ہو جاتے ہیں کہ میرے فرینڈ ہوں، میں ہینگ آؤٹ کروں، ٹھیک ہے، گرلز آپ کو اسی طرح جاتی ہیں ہمارے میٹ اپس ہمارے سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو مین چیز انسان کے کانسیپٹ میں آتی ہے، کوئی بھی بیس، کوئی نیز آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھتا ہے وہ یہی سوچے گا کہ ساتھ تو صرف بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کہ لائف میں اور کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مین اسٹیپ، باقی تو ایک فالتو ایک الگ چیز آتی ہے، بیسک چیز آتی ہے یوتھ کے لیے۔ یوتھ کی سب سے پہلے جو مین ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیدرنگ پہ، انہوں نے ہینگ آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے مینس گھومنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، ریسنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ان کے لیے سب سے پہلا جو فیکٹر آتا ہے نا یوتھ کے لیے وہ آتا ہے فرینڈ سرکل۔ تو فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے۔ اب میرے جتنے بھی فرینڈس ہیں، میرے جو فیلوز ہیں، میں ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، میں جم بھی جاتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، ایون کہ دے یوز ٹو لیسن میوزک اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس، بٹ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مطلب کہ شرم کھا لیتے ہیں اور وہ کچھ ایسی ویسی لگ بات نہیں کرتے اور میوزک وغیرہ نہیں چلاتے، تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہے نا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے نا شیطان راستہ بدل لیا کرتا، تو میں کچھ ایسا سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنے فرینڈس کے اندر یا کزن اور ان کے اندر جب ایسے ہوتا ہوں تو وہ خود ہی شرم کھا لیتے ہیں، اور ایسی ویسی کوئی ہم ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جوکس ہوتے ہیں،
کھیلتے ہیں اور پھرتے ہیں, ہینگ آؤٹس کرتے ہیں, گاڑیاں بگاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, کچھ ایسا تو کچھ نہیں ہے. یہ تو جو ہے ایکسٹریم, کچھ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بہت ہی ایکسٹریم کر دیا ہے, اور کچھ مولویز نے ایکسٹریم کیا اس چیز کو کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا, اللہ سے قریب ہو گئے, تو پھر اور آپ کے پاس آپ نے بس جنگلوں میں چلے جانا نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ. امتحان اصل تو ہے یہ کہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے, یہی سارے معاملات ہوں گے. بس یہ دیکھنا ہے کہ ان سب معاملات کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھو کہ کسی بھی کام سے میرا جو اللہ ہے وہ ناراض نہ ہو جائے, اور میں ایسے کام کروں کہ میرا جو کریٹر ہے وہ خوش ہو, اسے وہ اس کے اینٹی نہ ہو. بے شک اس کے لیے مجھے اپنے دوست کو ناراض کرنا پڑے, اپنی سسٹر کو ناراض کرنا پڑے, تو اب ایک ہی چیز رہے گی نا, یا اللہ, یا وہ بھی بدتمیزی وغیرہ پھر بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ, لیکن پھر بھی ہر چیز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے. اگر ایک فار ایگزامپل ایک سائڈ پر آپ کی فیملی کھڑی ہوگی کہ ایسے کرو, اور ایک سائڈ پہ جو ہے اللہ کا حکم ہے, اب آپ کو ظاہری بات ہے کہ اللہ کو چوز کرنا ہے, فیملی کو چوز کرنا ہے. چوز آپ نے اللہ ہی کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی کو چوز کریں. حقوق العباد بھی ہیں, لیکن اب ظاہری بات ہے ابراہیم کو بھی تو اس کے ابا جان نے, ان کے ابا جان نے نکال دیا تھا نا گھر سے, لیکن بدتمیزی وغیرہ نہیں. لیکن آپ نے جو ہے نا چوز ہر چیز میں, چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایوری سچویشن, ان ایوری میٹر آف یور لائف. ہر چیز میں اللہ کو جو ہے وہ چوز کرے, اللہ کو آپشن نہ بنائے, اس قرآن کو آپشن نہ بنائے, پریورٹی بنائے. سر آپ نے ایک بات کی کہ اللہ کو چوز کرنا ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ کو چوز کرنا. آپ ایک سمپل بات ہے, بات ہے, اس کو سمپلی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ مینز کہیں پہ کام کرتے ہیں, اپنے پاس پورے رکھیں, اور جو آپ کام کر رہے ہیں سمپل ورڈ آپ صرف ایمانداری, عدل و انصاف سے چلیں. مینز جو بیسک ضروری بات کرتے ہیں, بیکاز جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو چوز کرنا ہے, تو لبرلز, یوتھ, ایوری ون, کوئی بھی ہو, وہ سب سے پہلی چیز سمجھتے ہیں کہ یار اللہ کو چوز کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی, میری کیا ہو جائے گا تو کیا نہیں ہوگا. دیکھیں سورۃ العصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک میں نے شارٹ ریمائنڈر رات کو بنایا تھا, جس میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ دیکھو, مزہ تو حق کا ہے, باطل کا تو مزہ نہیں ہے. باطل چیز کا ساتھ دینا یا باطل جو چیز ہو اس کا مزہ نہیں, مزہ آتا ہے حق کا. اور بات رہی مشکلات کی, تو وہ تو ہر چیز میں ہے. کسی نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, کسی نے پڑھنا ہے, کسی نے جو بھی کرنا ہے, سب چیزوں میں مشکلات ہیں. انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے مشکلات میں, مشقت میں پیدا کیا ہے. مشکلات تو ہر چیز میں ہے, یہ امتحان کا ہے, یہ کوئی عیاشی تو ہے نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی. تو اللہ کو چوز کرنا ہے, اللہ سے بڑا حق نہیں ہے. تو وتواصوا بالحق, حق کا جب ساتھ دو گے تو پھر مشکلات تو آئیں گی. وتواصوا بالصبر, پھر صبر کرنا پڑے گا. تو جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات پر صبر کر کے تو تم جنت کے قریب جاؤ گے نا. لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ اس حق کی طرف آتے ہو تو پھر آپ کو سپورٹ تب اللہ کی مل جاتی ہے نا. ایک طرف پوری دنیا ہے اور ایک طرف اللہ ہے. آپ اللہ کے ساتھ ہو, دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا. تو یہ سپورٹ کم ہے, یہ خوشی کم ہے, اللہ کی سپورٹ, اللہ کے ساتھ کنیکشن. تو بات وہی ہے کہ جب آپ کو ریئل میننگ سمجھ آئے گا اس قرآن کا, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اصل میں تو یہ تو پھر سائیکالوجی ہی ڈسٹرب ہوئی ہے کہ مطلب اب کوئی کہے کہ جو مجھے بالکل آسانی چاہیے, اگر میں اس طرف آتا ہوں تو میں تب آؤں اس طرف, کہ جو ہے وہ آسانی تو کسی چیز میں نہیں ہے. کون سی چیز آپ بتائیں کس چیز میں آسانی ہے؟ سارے جو ہے مشقت میں پڑے ہوئے. تو ضروری تو بہتر یہ نہیں ہے کہ مشقت اللہ کے لیے اٹھا لی جائے تاکہ کل کو کام آئے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جو ہمیشہ کی آخرت ہے وہ ہمیشہ ادھر انویسٹ کرے نا. یہ کیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, جو دھوکے کی دنیا اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. افلا تعقلون, کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس طرح ہے, اس طرف آئیں گے تو اگر مشکلات آئیں گی, مشکلات پہلے بھی آپ پر بڑی آتی ہیں. کیا دیکھیں یوتھ کو ڈپریشن کا, آپ جا کے وہ ریٹنگز دیکھیں, آخری 3-4 سال میں ریٹنگز دیکھیں, ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا جو ہے وہ پیشنٹ ہے, ڈپریشن کا, انزائٹی کا. لیکن جو اللہ کے مومن ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ جن کا کنیکشن ہوتا ہے, انہیں ڈپریشن کوئی نہیں ہوتا, وہ اللہ پہ رلائی کرتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دوسری دنیا ہوتی ہے, آخرت کی دنیا. تو اگر ادھر کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کے پاس سہارے کے لیے اللہ ہے, ان کے پاس اللہ کا پورا پرسپیکٹو ہے, ان کے پاس آخرت کا پورا پرسپیکٹو ہے, جنت کا ان کے دماغ میں کنسیپٹ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب اس کو پڑھا جائے گا, قرآن کا لینز آپ کے آگے لگے گا, اور اس نظر سے آپ ساری چیزوں کو دیکھو گے, تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی, ورنہ نہیں آئیں گی.